7 اگست کو ایف بی آر نے کسٹم میں گریڈ 19 سے 22 تک کے 38 افسران تبدیل کیے، جن میں تبادلوں میں آپ سیریل نمبر 36 پر ایک نام دیکھیں، شاہد جان، یہ گریڈ 19 کے افسر تھے اور سیکٹری بورڈ تھے، اور انہیں کلکٹر گلگت لگا دیا گیا، جو کہ کسٹم کی ایک بہت بڑی پوسٹ ہے۔ یہاں میرا ایک سوال ہے کہ موجودہ چیئرمین امپارٹنٹ اور اہم پوسٹوں پر آخر جونیئر افسران کو کیوں لگاتے ہیں؟ یہ کیا شاہد جان کو چیئرمین صاحب آپ نے بڑی پوسٹ پر نہیں لگا دیا؟ اور کیا یہ پوسٹ وہ نہیں ہے جو بہت بڑی پوسٹ ہے؟ کیا آپ نے، میں نے پہلے بھی ایک بندے کو آپ نے گریڈ 17 کا جو آپ نے کراچی میں لگایا اور جس کے بحال کرنے پر کسی نے دبا کے پیسے لیے، اس کے تبادلے پر بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اس کی فائل دیکھی ہے؟ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کی فائل کیا کہتی ہے۔ اب رہی شاہد جان کی بات، تو یہ جب اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے انٹیلیجنس کے، گلگت راولپنڈی کے تمام روٹ سے یہ اچھی طرح واقف ہیں۔ ہر گاڑی سے 35 سے 50 ہزار کم از کم، یہ میں کم از کم کہہ رہا ہوں، زیادہ لاکھوں میں ہے، رشوت لی جاتی تھی، اور ہر روز 50 سے 75 گاڑیاں سیزن میں آتی تھیں۔ پیسوں کا حساب آپ خود لگا لیں، ہر روز کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرا چیئرمین صاحب آپ سے سوال ہے، ذمہ دار تو آپ ہیں ایف بی آر کے، یہ سارے تو کلیکشن کرنے والے ہیں، اور مجھے اس حوالے سے ایک ایک چیز پتا ہے۔ آپ ذرا چیئرمین صاحب، اس کو کہتے ہیں منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنا۔ کوئی اسمگلنگ نہیں رکی، بالکل نہیں رکی۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کی فائل سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، کس کس روٹ پہ کام ہو رہا ہے، کون کتنے پیسے دے رہا ہے، یہ سب مجھے معلوم ہے۔ اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں ملک کی تمام ایجنسیوں کو میں بے وطن سمجھتا ہوں، اور میں ان سے کہوں گا کہ آپ تحقیقات کر لیں۔ میں نے جو میڈیا کو رشوت کی بات کی تھی وہ بھی کر لیں آپ تحقیقات، تو آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کتنا پیسہ یہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے، خاص طور پر شاہد جان کی سیٹ سے اس کو لگایا کیوں گیا ہے، اسے کتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ سب تو ایجنسیاں کریں تحقیقات، مجھے تو معلوم ہے۔ اور میں اپنے ملک کی ہر ایجنسی کو محب وطن سمجھتا ہوں۔ شرمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ جونیئرز کو سینئرز کی جگہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ دال میں کالا ہے۔ میں تو نہیں کہتا، لیکن آپ سے میرا سوال ہے کہ پورے کسٹم میں آپ دیکھیں، آپ نے جونیئر لوگوں کو لگایا ہوا ہے، اور یہ ساری جگہیں آپ نے ہی لوگ لگائے ہیں، کسی اور نے نہیں لگائے۔ ہری پور میں جب انہی جان صاحب کی جان سکواڈ موجود تھا، تو وہاں سے کتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا تھا اور کتنا پیسہ آ رہا تھا، کیا آپ کو کسی نے رپورٹ نہیں کیا؟ اور اگر کسی نے آپ کو رپورٹ نہیں کیا، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے وفادار نہیں، وہ محکمے کے وفادار نہیں، وہ یعنی آپ کو ہری پور سے ہونے والی آمدنی کا اگر کوئی علم نہیں تھا یا معاملہ نہیں تھا، آپ سے پھر کیا کہا جائے؟ چیئرمین صاحب، شاہد جان کی وہاں تعیناتی ایک جونیئر افسر کی سینئر سیٹ پر تعیناتی کے پیچھے بھی کچھ کہانیاں ہیں۔ آپ نے ان کی فائل منگوائی ہے اور دیکھی ہے کہ ان کی فائل کیا کہتی؟ آپ اس وقت جونیئر افسروں کو سینئر جگہوں پر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا میاں شہباز شریف صاحب نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ جونیئر افسروں کو لگائیں؟ اور ہر جگہ جو کچھ ہو رہا ہے گلگت سوست میں مجھے معلوم ہے، اگر آپ کچھ دن میں لگ جاؤں نا وہاں انچارج، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ پیسہ جو اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس وقت راجہ بازار میں آپ جائیں، ایک ایرانی بازار ہے، آپ کو وہاں سے ہر چیز مل جائے گی۔ کیا اسلام آباد کے انچارج کو یہ معلوم نہیں؟
اور کیا اس کے بندے سارے سوئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ویسے مارکیٹوں پر تو آپ شالمی جا کے چھاپا مار لیتے ہیں، یہ راجہ بازار کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ کیا جب ہری پور میں ان کا اسکواڈ تھا تو ان کے سمگلروں سے رابطے اور لین دین نہیں تھا؟ اور اگر تھا تو ابھی سمگلروں کی لائن گلگت اور سوس تک سیدھی ہو گئی ہے اور دبا کے مال کمایا جا رہا ہے۔ میں نے تو کچھ بیان ہی نہیں کیا اور میں اس پر بہت ساری باتیں ابھی کروں گا۔ میرا چیئرمین سی بی آر سے یہ سوال بھی ہے کہ پاکستان کی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ڈسپوزل پر ہیں، وزیر خزانہ اس وقت بہت طاقتور ہیں، لیکن لگتا ہے آپ انہیں شکست دینے لگے ہوئے ہیں اور سمگلنگ نہیں رک رہی۔ صرف تیل کی سمگلنگ نہیں ہے، اور دوسرا ہمارے ہاں یہ جو سمگلر ہیں یہ سب سے بڑے ٹک ٹاکر ہیں، اور یہ آپ کے مقابلے میں اپنی امیج بلڈنگ کے لیے ہر وقت ویڈیوز چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ سمگلنگ رک جانی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں جناب فیلڈ مارشل صاحب سے کہ فیلڈ مارشل صاحب یہ آپ کو صحیح رپورٹیں نہیں دے رہے، کسٹم کا کردار انتہائی گندا ہے، اور اب انہوں نے ایک ایسے بندے کو گلگت اور سوست جیسی جگہوں پر لگا دیا ہے جہاں کوئی صاحب کردار جانا چاہیے تھا، لیکن کون گیا ہے یہ آپ تحقیقات کرا لیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہر ایجنسی جس کو آپ یہ کام سونپیں گے وہ آپ کو صحیح رپورٹ دے گی، آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ یہ پیسہ کہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے۔ یہ سب آپ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو میں بتا دوں گا۔ شاہد جان کس کے ذریعے لین دین کر رہے ہیں، میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں، لیکن مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون ہیں، اور وہ سفارش کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن میں نے ایسے سفارشوں کے فون ہی نہیں اٹھانے۔ انتظار کیجئے ہماری اگلی ویڈیو یا پروگرام کا، انشاءاللہ کچھ چیزیں اس میں بھی کھولیں گے، اور میرا نمبر ہے 0333511769۔ کل مجھے کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے فون ایجنسیاں سنتی ہیں، تو ایجنسیاں نہ سنیں تو بھائی میرا جواب یہ ہے کون سنے؟ وہ ملک کے استحکام سلامتی کے لیے کام کرتی ہیں، جتنے دفعہ مرضی سن لیں، میں خوش ہوں اس پہ۔ اور میرا نمبر ہے 0333511769۔ اس پر آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کوئی کاغذ بھیج سکتے ہیں، کوئی چیز بھیج سکتے ہیں، اور مجھ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔